بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنے کی کوشش۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس قصے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکن کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجیں؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 کی تعداد مکمل کی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائیں۔ اسی وقت سلطان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئیں۔ آنکھ لگ گئی اور پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ سلطان، تم کیوں سو گئے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائی کتوں سے بچاؤ جو میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں انہیں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات ہی میں اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اسی لیے مجھے خواب میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات ہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائے اور ہمارے ہاتھ نہ لگیں۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ تمام مدینہ والوں میں انعام تقسیم کرنے کا اعلان کر دیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے ہیں، لیکن انہیں وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بڑھ گئے
لیکن ان دو عیسائیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینہ میں کوئی انعام پانے سے نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور خوب صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ انعام لینے نہیں آئے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دیں کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان، تم پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھیں تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائے۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کے طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا
तो नीचे लकड़ी का एक पटरा बिछा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि यह पटरा हटाओ। जैसे ही उस पटरे को हटाया गया तो नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने एक फौजी से कहा कि जाकर देखो कि यह सुरंग किधर को जाती है। फौजी ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अंगूठा नज़र आने लगा था। फौजी ने वापस आकर सुल्तान को ये बातें बताई तो सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवाकर अपने सामने पेश किया और फिर उनसे पूछा कि अब तुम सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उन दोनों ने जवाब दिया कि ऐ सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यहाँ मदीना भेजा गया है ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म निकाल कर उन्हें दे सके और इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए हम दोनों ने अपना भेष बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीना में आकर रहने लगे। खुद पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोगों में सदका खैरात करते ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो सके। जब सभी लोग रात में सो जाते तो हम दोनों इस सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर डाल आते ताकि किसी को पता भी ना चले। कल हमारा काम मुकम्मल हो जाता और हम रात में ही तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर चले जाते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बुरा सलूक करते और तुम मुसलमानों को तकलीफ़ देते। लेकिन पता नहीं कैसे है सुल्तान, तुम्हें इस बात की खबर हो गई और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरेबान पकड़े और बहुत तेज़ उन्हें पीछे को धक्का दिया और फिर वज़ीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीना में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए। इन सब के बाद सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों तरफ ज़मीन के अंदर से एक खंदक खुदवाई और उसमें 7 दीवारें बनवाकर उसमें पिघला तांबा, लोहा और तारकोल डलवा दिया ताकि कोई दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी ना कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़ये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीना की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस अजीम काम के लिए चुना। इस पर मैं आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।